اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سم الخیاط وکذلک نجزی المجرمین۔ ان بے شک الذین کذبوا، جن لوگوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان کے مقابلے میں، لا تفتح لهم، ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے ابواب السماء، آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یلجا، داخل ہو جائے، الجمل اونٹ، فی سمی، سوراخ میں، الخیاط، سوئی کے، وکذالک، اور اسی طرح نجزی المجرمین، ہم بدلہ دیں گے مجرموں کو، لہم من جہنم، ان کے لیے جہنم سے مہاد، بستر ہوگا، ومن فوقہم، اور ان کے اوپر غواش لحاف ہوگا، وکذالک نجزی الظالمین، اور اس طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا، ہم نہیں ذمہ دار بناتے کس شخص کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے مطابق، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونزعنا، اور ہم نکال لیں گے، ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہوگی، من غل، کھوٹ، یقینہ یا رنجش، تجری، جاری ہوں گی، من تحتہم، ان کے نیچے الانہار، نہریں، وقالو، وہ کہیں گے تم الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے ہدانا، ہمیں ہدایت دی، رہنمائی کی، لہذا اس کی، وما کننا، اور ہم نہیں تھے، لنہتدی، ہدایت پانے والے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے، لقد جاءت رسل ربنا، یقیناً آ چکے ہیں ہمارے رب کے رسول، بالحق، حق لے کر، ونودو، اور انہیں آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، کہ یہ جنت ہے، اورثتموہا، تمہیں اس کا وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، تمہارے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے، ونادا اصحاب الجنہ، پکاریں گے جنتی اصحاب النار، جہنمی لوگوں کو، ان قد وجدنا، کہ ہم نے پا لیا، ما وعدنا ربنا، جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، حقا، سچا، فہل وجدتم، کیا تم نے پا لیا، ما وعد ربکم حقا، جس کا تم سے تمہارا رب نے وعدہ کیا تھا سچا، قالوا نعم، وہ کہیں گے جی ہاں، فأذن مؤذن بینہم، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور تلاش کرتے ہیں اسی کجی، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا یا رکاوٹ ہوگی، وعد الاعراف رجال یعرفونہ، اور اعراف پر کچھ لوگ مرد ہوں گے جو پہچانیں گے، کلن، سب کو، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، ونادوا اصحاب الجنہ، وہ پکاریں گے جنتی لوگوں کو، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوہا، وہ اس میں داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون، اس کی وہ امید رکھتے ہیں، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی، تلقا اصحاب النار، جہنمی لوگوں کی طرف، قالوا، کہیں گے ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب ہمیں نہ کرنا، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، ونادا اصحاب الاعراف، اور پکاریں گے اعراف والے، رجال یعرفونہم، کچھ لوگوں کو جن کو پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، ان کی علامتوں سے، نشانیوں سے، قالوا، کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم، نہیں فائدہ پہنچایا تمہیں تمہاری جماعت نے، وما کنتم تستکبرون، نہ ان چیزوں نے تم جن سے تکبر کرتے تھے، ہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ تم قسم اٹھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، ان کو اللہ رحمت نہیں دیں گے، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ تم غمگین ہوں گے، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور جہنمی لوگ پکار کر کہیں گے جنتی لوگوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر پانی بہاؤ، او یا مما رزقکم اللہ، وہ چیزیں جو تمہیں اللہ نے دی ہیں، قالوا، کہیں ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں کافروں پر، الذین اتخذوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو، لہوا و لعبا، تماشا اور کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی نے، فالیوم ننساہم، آج ہم ان کو بھول جائیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا،
جیسے وہ بھول گئے تھے اپنی اس دن کی ملاقات کو، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور یقیناً ہم ان کے پاس لے آئے ایسی کتاب، فَصَّلْنَاهُ، جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا، علی علم، علم کی بنیاد پر، ہدن و رحمہ، وہ ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو یقین کرتی ہے۔ هل ينظرون الا تأویلا، وہ نہیں دیکھ رہے مگر اس کے انجام کو، یوم یاتی تأویلہ، جس دن اس کا انجام آئے گا، یقول الذین نسوہ، کہیں گے وہ لوگ جو بھول گئے تھے اسے، من قبل پہلے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارے کوئی سفارشی ہیں، فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کریں، او نردا، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم عمل کریں گے اس کے علاوہ جو ہم عمل کرتے تھے۔ قد خسروا انفسهم، یقیناً انہوں نے نقصان کیا ہوگا اپنا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے گم ہو جائیں گے وہ تمام چیزیں جن کو وہ جھوٹ کے طور پہ تراشتے تھے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات کا یعنی قرآن کریم کا اور آیات قدرت کا انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہنمی لوگوں کے لیے اور متکبر لوگوں کے لیے اور کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کی روح، اور نیک متقی پرہیزگار مسلمان جنتی آدمی فوت ہوتا ہے، اس کی روح اوپر جاتی ہے، فرشتے اس کے استقبال کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے آسمان دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور 7ویں آسمان تک اس کی روح پہنچ جاتی ہے۔ اور جب کافر کی روح اوپر جاتی ہے اس کے لیے پہلا دروازہ بھی نہیں کھلتا، دروازے نہیں کھولے جاتے اس کے لیے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک نہیں کھلیں گے جب تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہ ہو جائے۔ اب سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، اس سے گزر نہیں سکتا، اسی طرح کافر کی مغفرت اور جنت میں داخلہ بھی ناممکن ہے۔ لیکن کافر کہتے ہیں کہ اس کو ہیں، اکثر ہم نے کچھ چیزیں پکڑی ہوئی ہیں کہ جو اس میں یہ چیز ہے وہ کافر ہے، جو خدا کا انکار کرتا ہے، رسول کا انکار کرتا ہے، جنت جہنم کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ یقیناً یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن بہت سے مسلمان بھی ایسے عقائد رکھتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تفصیل تو اس کی بہت زیادہ ہے، کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں، کفریہ کام کر دیتے ہیں، اور تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم صرف یہ نہ کہیں کہ جس کا نام مسلمانوں کی لسٹ میں لکھا ہوا مسلمان ہے، کافروں کی لسٹ میں لکھا ہوا وہ کافر ہے دنیا میں، نہیں، جس کے عقائد کفریہ ہیں وہ کافر ہے، خواہ اس کا نام مسلمانوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہو اور خواہ خود کو مسلمان سمجھتا ہو، وہ اگر اس میں کفریہ بات کوئی ہے، کفریہ باتیں کون سی ہیں فقہاء نے تفصیل سے لکھی ہیں۔ اب اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے، اللہ کے احکام کا، جو مسائل قرآن کریم واضح پہ لکھے ہوئے ہیں، حدیث میں حدیث متواترہ میں مسائل آئے ہیں، جو اب جو میں کسی انکار کرتا ہے تو وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح آدمی مسلمان اور شام کو غیر مسلم ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح غیر مسلم ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ وہ اسی طرح باتیں کرے گا۔ اب اکثر مسلمان شریعت کے احکام تھوڑی مانتے ہیں، جو احکام روٹین میں چل رہے ہوں گے تو مانتے بھی، ہاں نماز فرض ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ اب اللہ نے پردے حکم دیا عورتوں کے، عورتیں پردہ کریں، مانتے ہیں اکثر سارے مسلمان اس کو؟ تو نہیں مانتے۔ کوئی ترغیب بھی دو، بھائی اتنا مولوی نہ بن، بھائی بس کر۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں آیتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا۔ اب جن لوگوں نے خاص طور دین کا علم حاصل ہی نہیں کیا، مردوں نے، عورتوں نے، اب وہ تو رسم و رواج اور معاشرے کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ ابھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن دیکھ کے تو نہیں چلتے نا، حدیث دیکھ کے چلتے ہیں۔ لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، لوگ کس کو ناپسند کرتے ہیں، اسی کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ ان کے سامنے ایسی کوئی قرآن کی آیت یا حدیث پیش کر دی جائے جو جس کا معاشرے میں چلن نہیں ہے، رواج نہیں ہے، وہ تو نہیں مانتے، اس کو انکار کر دیتے ہیں اس کا۔ ایسے ہی ہے، تو لمحہ فکری ہے۔ ضروری ہے کہ مسلمان شریعت کے علم حاصل کرتے ہیں، اسے پتہ ہو کہ حرام حلال کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، صحیح غلط کیا ہے۔ بہت سے مسلمان کہہ دیتے ہیں میں تو شریعت کو نہیں مانتا، میں تو اس قرآن کو نہیں مانتا، معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں نا، بڑی سخت خطرناک باتیں ہیں یہ۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کا بستر ہوگا اور جہنم کا لحاف ہوگا، وہ اڑیں گے۔ ظالموں کو، مجرموں کو اس طرح بدلہ دیں گے، جو لوگ نیک عمل کریں گے اور ایمان لے کر آئیں گے تو یہ لوگ جنتی ہیں۔ درمیان فرما دیا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها،
کہ ہم ہر شخص کو ذمہ دار بناتے ہیں اس کی طاقت کے مطابق، جتنے اس میں طاقت ہے اتنا ہی وہ فرائض کا ذمہ دار ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جس کام سے منع کروں تم اس سے منع ہو جاؤ، اور میں تمہیں جس کام کا حکم دوں تم اسے انجام دو اپنی طاقت کے مطابق۔ ہر ایک کی طاقت مختلف ہے۔ اب سردی کا موسم ہے، ہر بندہ وضو بھی نہیں کر سکتا، غسل بھی نہیں کر سکتا، بہت سے لوگ بیمار ہیں، وہ تیمم کر لیں، ان کو تیمم کی اجازت ہے اجازت۔ کھڑا ہو کے بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، وہ نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے بھی لیٹ کے پڑھ لے۔ تو جتنی بندے کی طاقت ہے اتنا ہی آدمی احکام کا ذمہ دار اور مکلف ہے، اس ذرا کا نہیں ہے۔ جنت میں جانا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں، اللہ کا بتانے کا مقصد یہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 43 میں یہ فرمایا کہ ہم جنتی لوگوں کے دلوں سے کھوٹ رنجشیں نکال لیں گے۔ حدیث میں آج جنت میں جائیں گے نا تو وہ ان کے پل پہ روکا جائے گا، وہاں پل پہ نہ ان کے دل سے رنجشیں نکال دی جائیں گی جو دنیا میں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام میں سیاسی اختلافات رہے، دوسرے دنیا میں اختلافات بھی رہے، تابعین میں تبع تابعین میں اللہ والوں میں اختلافات رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے دل کو بالکل پاک صاف کر دیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے ان کے دل ایک آدمی کے دل کی جیسے ہوں گے، سارے بالکل آپس میں راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو دنیا میں اب بندہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دل پاک صاف رکھے، دل میں کینہ نہ رکھے، بغض کس سے نہ رکھے، دل پاک صاف رکھے۔ جو گناہ کرتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی، سمجھتا چھوڑ دیں اس کے حال پہ، ٹھیک ہے۔ بغض کینہ کس سے نہ رکھیں۔ جنتی لوگ کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی ہے، اور ہم تو ہدایت پانے والے نہیں تھے، جنت تک پہنچ جاتے، ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق باتیں لے کر آئے تھے۔ پھر آواز دی رہے گی کہ تم جنتی ہو، تم جنت کے وارث ہو اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے۔ تو اعمال سبب بنے جنت میں جانے کا، باقی اصل جو بنیاد ہوگی نا جنت جانے والا کی رحمت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں بھی، ہاں مگر اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت و فضل کس پہ ہوگا؟ جو بعمل ہوگا اس پہ فضل ہوگا۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے، جو بے عمل آدمی ہے اس پہ اللہ کا خاص فضل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جنتی لوگ جہنمی کو پکاریں گے کہ ہم سے جو اللہ نے وعدہ سچے وعدے کی پورے ہمیں پا لیے ہیں، کیا تم نے عذاب کے وعدے پا لیے اور تمہیں وہ عذاب مل گئے؟ کہیں گے نعم، جی ہاں ہم نے بھی وعدے پورے پا لیے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ سب کو بغیر سزا کے معاف بھی نہیں کریں گے، معاف بھی کہ سب کو ہی اللہ معاف کر دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو نبی کی امت ہے، نبی شفاعت کریں گے، بخشش ہو جائے گی ہماری، ایسا نہیں، کہیں گے ہم نے وعدے پورے پا لیے۔ تو ان کے درمیان پھر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے ظلم کیے تھے۔ اور ظالم کون تھے؟ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اس میں خامیاں تلاش کرتے، دین میں خامیاں تلاش کرتے تھے، اہل دین ہی خامیاں تلاش کرتے تھے اور آخرت کے منکر تھے، پھر ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ آراف پہ کچھ لوگوں کے، آراف کیا ہے؟ یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، تو جن مسلمانوں کے نیکی اور گناہ برابر ہوں گے ان کو یہاں دیوار پہ ٹھہرایا جائے گا۔ جہنم کی طرف سے گرم ہوائیں بدبو آئیں گی اور جنت کی طرف سے خوشبوئیں ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی۔ کچھ عرصہ یہاں بطور سزا کے رہیں گے پھر جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ وہ جنت طرف بھی دیکھیں گے، جہنم کی طرف بھی دیکھیں گے، لوگوں کو پہچانیں گے وہاں کہ فلاں رشتہ دار میرا وہ جہنم میں ہے، وہ جنت میں ہے۔ پھر وہ جنتی لوگوں کو پکارے کہیں گے تم پہ سلامتی ہو۔ ابھی وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوں گے لیکن اس کے امیدوار ہوں گے، چلے جائیں گے اس میں۔ وہ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب جہنمی لوگوں کو دیکھیں گے کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، جہنم میں نہ بھیجنا۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھیں گے آراف والے کچھ لوگوں کو جن کو پہچان لیں گے، جہنم میں ہوں گے، وہ کہیں گے بھی تمہارا کام، تمہاری جماعت تمہارے کام نہیں آئی، دنیا تمہاری بہت بڑی جماعت تھی وہ تمہارے کام نہیں آئی، اور تم تکبر تمہارے کام نہیں آیا۔ اور پھر جہنمی یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں غریب مسلمانوں کہتے تھے بھی ان پہ اللہ کی قسم اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مسلمان بیٹھتے تھے، سلمان فارسی، صہیب رومی، حضرت ابوذر فارسی اللہ عنہ، یہ غریب مسلمان تھے، تو مشرکین کہتے تھے بھی اللہ کی قسم ان پہ اللہ رحمت کرے گا اپنی، ان پہ رحمت نہیں کرے گا۔ وہ سمجھتے ہیں بھی اللہ کی رحمت بس صرف یہ دولت، یہ عہدہ، یہ دنیا کا سامان ہی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اس دن بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں قسم اٹھاتے تھے نا کہ اللہ کی ان پہ رحمت نہیں ہوگی، دیکھو اللہ نے رحمت کری، جنت میں چلے گئے اور تم جہنم میں ہو۔ پھر اس کے بعد جہنمی لوگ جنتیوں پکارے کہیں گے کہ ہمیں پانی بہاؤ، جو نعمت تمہیں اللہ نے نعمت دی ہمیں ڈالو تاکہ ہمیں کچھ حاصل ہو سکے۔ جنت کہیں گے نہیں، اللہ نے چیزیں حرام کر دی ہیں کافروں پہ، جن لوگوں نے اپنے دل کو تماشا کھیل بنا لیا تھا اور دنیا زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا تھا، ان کے لیے جنتی چیزیں حرام ہیں۔ اللہ فرمائے گا آج ہم ان کو بھلا رہے ہیں، بھلانے سے مراد نظر انداز کر رہے ہیں، جیسے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور آیات کا انکار کرتے تھے۔ کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہارے پاس اپنی کتاب لے آئے ہیں، علم کی بنیاد پہ لائے ہیں، کتاب میں تفصیل ہے، ہدایت اور رحمت ہے،
ہدایت کا مطلب راستہ رہنمائی ہے کہ جنت میں کون سے اعمال لے جاتے ہیں، جہنم میں کون سے کام لے جاتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ لقوم یؤمنون، جس کتاب کو پڑھ کر جس پہ یقین کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر فرمایا کافر لوگ جو ہے شاید اپنے آخری انجام کی منتظر ہیں، آخری انجام آئے یعنی عذاب آئے، پھر یہ ایمان لے کر آئیں گے، پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ فہل لنا من شفاء، اب کوئی بندہ ہے ہماری سفارش کر دے، یا دنیا میں اللہ واپس بھیج دے، ہم اس کے علاوہ اچھا عمل کر کے آئیں گے۔ تو پھر لیکن یہ مہلت نہیں ملے گی، اور جن لوگوں نے اپنا نقصان کیا ہوگا، عمل نہیں کیا، دین کو نہیں سمجھا، نہیں پڑھا، نہیں عمل کیا، وہ بڑا نقصان اٹھائیں گے، اور اپنی من گھڑت باتیں، من گھڑت چیزیں ان سے گم ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔